ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا، جرت کر، جرت. ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں
مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص اس کی نماز میں ہوگا، حج زکات دیکھا جائے گا۔ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں، آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھنے لگتے، ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں، اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہے، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا، ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے
یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جائے، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہے، کہ تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے، اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے، فرمایا ڈٹ جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانون کی پابندی۔ اول والدین والاقربین، اگرچہ اس رستے میں، حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں، پھر تم نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، اپنے قرابت کو نہیں دیکھنا، اپنے والدین کو نہیں دیکھنا، حق کے لیے انصاف کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرما ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے او فقیرہ، یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام نہ کرنا۔ جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ، امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے، تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا۔ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا کہ تم عدل ہی نہ کر سکو، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں، چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے، پھر اس کو پیش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا، صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بطن نور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا، وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے۔ ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں، ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے۔ آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا ہے، تو آپ کیا ہے؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے. حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ. تو کہتے ہیں ان لوگوں نے نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے, قبیلہ بڑا امیر تھا, تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی, کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر دو. کہا نہیں معاف کرتے, کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو. انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے, تو کیا اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا. حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے. حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی, یہ بدلہ دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے, یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے. جب تک میں اپنی ذات پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر پر, اپنے قبیلے پر, اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا, جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا, اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر, کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے, ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے, قانون کا نفاذ نہیں چاہتے, ہم اس قانون کے لیے جد و جہد نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے, ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں, ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے, ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے. میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں, ان پر ولاگ کیے جائیں, ان پر ویڈیوز بنائی جائیں. لیکن مجھے سچ بتانا, ذمہ داری سے بتانا, اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا, اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا, کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی, کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری. یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی, اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے. فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دہ نہیں ہے, حکومت میری ہے, لہذا جواب دہ بھی میں ہی ہوں. اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی, یہ کیا بات ہوئی میں نے فلانا معطل کر دیا, میں نے فلانا معطل کر دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. خدا را کچھ خیال کریں, چیزوں کو سمجھیں. جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ, اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا, روک لیا ہمیں. انہوں نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. میں نے کہا بالکل زیادہ ہے. مجھے دیکھا او ہو پیر صاحب آپ جائیے. میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں, تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں, ذرا آئندہ احتیاط سے چلے گا. آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے, آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو. آپ ہمیں ماورا نہ کیجیے, آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے, ہمیں احساس دلائیے. میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے, کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا, تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا, ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب, میں کیسے اس سے پشت کر ڈالوں. آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا. ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا اے دا پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی. اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی, اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں, تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں, ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے, وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا ہے, وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے, مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے, مجھے پڑوسی پر. تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا, جس پر بھروسہ ہے نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پلانگنی نہیں. یہ آپ کا بھروسہ یعنی وہ جو یہ کزن ہے ہمیں ان پر اعتبار ہے. تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے, اللہ رسول کو نہیں, انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے, نامحرم کا پردہ رکھا ہے. آپ کو اعتبار ہے, ان کو نہیں ہے, انہوں نے منع کیا. تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے, احتساب نہیں کریں, قانون کو نافذ نہیں کریں گے, اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے. کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ